نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کریں، اس سے آپ کے بال کبھی نہیں گریں گے اور بعد میں بالوں کو تیل لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر بدن سے بدبو نہ جاتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں، بدن سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ سر دھونے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کریں اور سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کریں۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئیں، اس سے سر میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے 1.5 چٹانک گڑ کے ساتھ کھائیں، وزن کم ہوگا، شوگر کنٹرول میں رہے گی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے وزن کو کم کرتے ہیں۔ جو لوگ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل خربوزہ کھاؤ، یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کے کھا لیں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف یا پھر درد ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر مل لیں، اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ میں 1 چمچ گھی ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ مچھلی کھانے کی شوقین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں، ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ لیموں، عرق گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قبل ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ 8 گلاس روزانہ پانی پینے سے جلد کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ روزانہ 10 دانے شیریں اور آلو بخارا کھانے سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے اور اس سے مثانے کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ریشمی کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورک ایسڈ کا محلول استعمال کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ چاکلیٹ کھانا بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور اس سے چہرے پر دانے بھی بن جاتے ہیں۔ بالوں میں کبھی بھی
ٹوٹے ہوئے دندوں والی کنگھی استعمال نہ کریں۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کیا کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کے بال تندرست رہیں گے۔ جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھائے، کیونکہ پیاز انسان کو اس شہر کے امراض سے بچائے گا۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جو عورتیں دن میں 3 بار کھڑی ہو کر برتن دھو لیں اس کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ اس انسان کے گھر میں رزق آنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھا لو، بے حد فائدہ ہوگا۔ جو عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئے تو وہ نہار منہ دودھ میں بادام اور سونف ڈال کر ان کو اچھی طرح پکائے اور ٹھنڈا کر کے پی لے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ دولت ایمان کی ہو یا پھر دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کا دورہ پڑنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ قبض، گیس اور اپھارا وغیرہ میں گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا۔ اعتبار، انتظار اور اظہار۔ کامیاب رہو گے۔ سبز مرچ کھایا کرو، اس سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کا رنگ صاف رہے گا۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کا استعمال کرنے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنتری کا رس دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورت کھیرے زیادہ استعمال کرے تو بچے کے سر کے بال سیدھے آتے ہیں۔ خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچا دودھ استعمال کیا کریں۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ جو بچے کمزور ہوں تو انہیں دودھ میں سنتری کا رس ملا کر پلا دیجیے، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نسیں سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے اور دل کی نسیں سکڑ جائیں گی، جس سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایسے لوگ آم ضرور کھائیں جن کی بینائی کمزور ہو، جن کو بہنگے پن کی شکایت ہو، جن میں وٹامن اے کی کمی ہو، جس کو جسمانی کمزوری ہو، جس کو اپنا رنگ خوبصورت چمکدار کرنا ہو۔ بادام اور چارے مغز صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ 1 چمچ نیم گرم پانی میں چھوٹا چمچ ہلدی کا شامل کر کے پی لیں، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ عورتوں میں کمر درد کی شکایت دور ہو جائے گی۔ 100 سالہ پرانا درد 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ ہلدی کا استعمال اندرونی چوٹوں اور زخموں کو بھی ختم کر دیتی ہے، جوڑ ہڈیاں مضبوط کرتی ہیں۔ آدھے سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لے کہ تمہاری عمر طویل ہو گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیتے تھے۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 سے 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔
اگر کنگھی لکڑی کی ہو تو بھی زیادہ بہتر ہے۔ سانولی گردن، ہاتھ اور پاؤں گورے چٹے بناؤ۔ 6 چمچ نمک 2 لیٹر پانی میں حل کر کے اس سے اچھی طرح گردن، ہاتھ اور پاؤں کو دھوئیں۔ چند دن کے استعمال سے گردن، ہاتھ اور پاؤں بالکل صاف اور شفاف ہو جائیں گے۔ مولی کے رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے بال گر گئے ہیں یا پھر پتلے ہیں یا کمزور ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ ان کے لیے بہترین اور سستا تیل بالچھر کے لیے بھی مفید ہے اور بالوں کو گرنے سے بھی روکتا ہے۔ پیاز 2 عدد، 1 پاؤ خالص سرسوں کا تیل، 1 پاؤ پیاز کاٹ کر تیل میں ڈال کر ہلکی آنچ پر انہیں جلا لیں۔ جب پیاز جل کر کالا ہو جائے تو اسے اتار کر چھان لیں اور محفوظ کر لیں۔ روزانہ بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور انگلیوں سے ہلکا ہلکا مساج کریں۔ انشاءاللہ 2 ہفتوں میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اگر طالب علم صبح شام 1 چمچ شہد چاٹ لے تو اس سے زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے کا بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے، آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو خسخاس اور تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو اچھی طرح پیس کر اپنے پاس رکھ لیں اور سونے سے پہلے کھا لیا کریں۔ سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قبل ایلو ویرا کا پانی چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوگی اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ آپ کھا لیا کریں، اس سے آپ کو بار بار پیشاب نہیں آئے گا اور پوری رات آرام سے گزرے گی۔ عجوہ کھجور کا درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا ہے۔ عجوہ کھجور دل کے امراض، ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسی امراض کے لیے کارآمد ہے۔ کسی کو لوز موشن ہو تو کیلا دہی میں ملا کر کھائیں، لوز موشن ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں ہضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ حاملہ خواتین آڑو زیادہ استعمال کریں، بچہ گول مٹول پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کو املی کھانے سے بچائیں ورنہ ان کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور آپ کا بچہ جلدی بالغ ہو جائے گا۔ گھر میں بلی پالو، بچے بیمار نہیں ہوتے۔ الٹی کو روکنے کے لیے سونف یا پھر لونگ کے پانی کی کلیاں کریں۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھا لینے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے والے لوگوں کا جسم صحت مند اور چست رہتا ہے۔ کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنے سے چند دن میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ کچا تربوز کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بچہ رات کو جلدی نہیں سوتا تو بچے کو شہد چٹا دیں، اس سے بچے کو جلدی نیند آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ صبح کے وقت دیکھا گیا خواب سچا ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، اس سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کا رس دہی میں شامل کر کے بالوں پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں
ان کو قبض اور بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ جو کھیرا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ میتھی دانے کا روزانہ استعمال کرنے سے سینے کی بلغم اور تکلیف کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا جوس پینے والے کا معدہ کبھی درد نہیں کرتا اور اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں میں اکثر ٹھنڈی چائے چھڑک دو، مٹی میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ دماغ کی تھکن ہو جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھاؤ، دماغ چست ہو جائے گا۔ انڈے کی زردی یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناریل کا پانی رنگ کو صاف کرتا ہے اور داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ سوتے وقت منہ سے اگر پانی نکلتا ہو تو اس کے لیے جامن کا پھل استعمال کریں، کیونکہ جامن کا پھل خشک ہوتا ہے۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ اگر کھانے کے فوری بعد پانی پیو گے تو پھر آپ کا رنگ سانولا پڑ جائے گا، اس سے پیٹ بھی پھول جاتا ہے۔ اگر تمہارا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہے تو یہ جسم میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ ناظرین، دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے ماتھے پر غصے کے دوران بل نہ آئے، جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیتا ہے، اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ نمکین پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نمکین پانی استعمال کرنے سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے ایک ہفتے تک منہ دھو لیں، چہرے کی سانولی رنگت نکھر جائے گی۔ انگور کھانے کے بعد پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ 50 سال کے بوڑھے 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو پھر انار کا جوس پیا کریں۔ دیسی مرغی کے استعمال سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن کو ہاضمے کا مسئلہ ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دیا کرو، اس سے ہاضمہ درست رہے گا۔ لیز کے استعمال سے پیٹ بڑھنے لگتا ہے۔ کھانے کے بعد ادرک چبانے سے چہرے کی جھریاں کم ہونے لگتی ہیں اور چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ کالی مرچ کے روزانہ کچھ دانے چبا لینے سے قبض کی شکایت نہیں رہتی۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ گرمی کے دانے نکل آئیں تو نیم کے پتوں کا پانی پی لو، گرمی دانے ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کی سکن بھی صاف ہو جائے گی۔ ٹھنڈا دودھ پی کر سونے سے احتلام نہیں ہوتا۔ چہرے کو لسی کے ساتھ دھو لینے سے چہرے کی جھریاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور اس سے آپ کا چہرہ بالکل کھلا کھلا اور صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن کھا لیا کرو، جسم میں خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام کا مسئلہ ہو جائے تو پھر گوشت کا شوربہ پی لینے سے زکام فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔
کم از کم دن میں 14 گلاس پانی کے لازمی پیا کریں۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں، نہیں تو بھی لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس کے اندر نمک شامل کر دیں۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کاجو کے 2 دانے منہ میں رکھ کر چبانے سے حافظہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ کئی سالوں تک کوئی چیز نہیں بھولے گی۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا: زبان، حیا اور راز۔ ناظرین، زندگی پر آپ نہیں پچھتاؤ گے۔ زیادہ سبزی کا سالن کھا لیا کرو، جسم میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور جسم میں آئرن کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ غصہ، نفرت، حسد اور غیبت اور منفی جذبات کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم اپنے بدن، ذہن میں کئی دنوں، مہینوں، سالوں تک رکھتے ہیں؟ چھوہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اس سے مثانے کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ خوش رہیے، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، اور خوش رہنے سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔